چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب بات ہو رہی تھی بچوں سے زیادتی کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹرنس نہیں ہے, خوف نہیں ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض وزراء بھی اور پارلیمنٹیرینز بھی یہاں سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں, درندوں کے نہیں. سب سے پہلی چیز, جو بچے بچیوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں, وہ وحشی درندے ہیں. تو سب سے پہلے انسانی حقوق کی اگر تحفظ کی بات کرنی ہے تو وہ ان بچوں بچیوں اور خواتین کی کرنی ہے. اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک کمپریہنسو نیا قانون بل لانے کے لیے وزارت داخلہ کو جو ہے ہدایات جاری کر دی ہیں, جس پہ یہاں بابر اعوان صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں, ہمارے وفاقی وزیر فیصل واڈا اور فروغ نسیم صاحب سب مل کے ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کا جو اسپرٹ ہے وہ بل کیوں ضروری ہے. نمبر 1 کیسز, ابھی بڑی ٹھیک بات کی کہ کس وجہ سے, بلیک میلنگ کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے علاقے میں جب واقعہ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا. تو نمبر 1 اس چیز کو ایڈریس کرے گا یہ بل. نمبر 2 کنوکشن ریٹ, بالکل ٹھیک بات کی, اس کو ایڈریس کرے گا. نمبر 3 سخت سے سخت سزا, اولین ترجیح ہے کہ پھانسی کی سزا, سر عام پھانسی کی سزا, کیپٹل پنشمنٹ دی جائے. نشان عبرت بنانا ہے, اس پہ کنسنسس پیدا کیا جائے گا. اگر نہ ہو تو پھر کیمیکل کیسٹریشن جو ہے اس کی طرف جایا جائے گا. نمبر 4 جو وکٹم ہے اس کی آئیڈینٹی کو ہر صورت صیغہ راز میں رکھا جائے گا, آئیڈینٹی اس کی ریویل نہیں کی جائے گی. آگے بلیک میلنگ کی وجہ سے آپس میں صلح کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آگے نہیں بڑھتے, ہماری صلح ہو گئی ہے. وہ صلح کیوں ہوتی ہے؟ یہ جو پورا ایک گینگ ہے, اس کا ایک نیٹ ورک ہے, انہوں نے اپنے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے تحت یہ جا کے بلیک میل کرتے ہیں یا کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں کہ ان کی بدنامی ہو اور ان کو بلیک میل کر کے ان کو چپ کروایا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی یہ قانون جو ہے اس چیز کو بھی ایڈریس کرے گا کہ ایسا نہ ہو. نمبر 6 اگر پولیس والا فوراً ایکشن نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا, یہ بھی اس کے اندر ہوگا. اور نمبر 7 بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کہ ریپسٹ کا ایک پورا ڈیٹا بینک بنایا جائے گا. بہت سے ریپسٹ ہیں جو ریپیٹڈلی یہ اوفینڈ کرتے ہیں یہ, اور وہ ڈیٹا بینک بہت ضروری ہے. نمبر 7 ایک الرٹ سسٹم اس کے اندر ہوگا, جس طرح اونٹیریو الرٹ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے اس پہ پاپ اپ ہو, وہ تھانوں میں بھی جائے, وہ میڈیا ہاؤسز کو بھی جائے اور کمیونٹی میں لوکلی بھی جائے, کوئی بچہ یا بچی اغوا ہوتی ہے یا غائب ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں, یہ پورا ان کا ایک سسٹم ہے, اس حوالے سے بھی چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے وہ بھی یہ بل ایڈریس اس کو کرے گا. اور کیسٹریشن کا جو ہے 1st ڈگری 2nd ڈگری 3rd ڈگری, 1st ڈگری کا تو بالکل کیسٹریشن ہے, کیمیکل کیسٹریشن, اولین ترجیح تو سر عام پھانسی ہے. اب بات کریں گے, یہاں بات کیجیے کہ جی لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, تو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی اور اس سٹیٹمنٹ کو یہ نیشنل اسمبلی میں یہ سٹیٹمنٹ دی. مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کہا, خود بیان دینے سے پہلے انہوں نے کہا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ غیر مناسب نہیں ہوگی. یہ انہوں نے اس کو کوالیفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ بھی نواز شریف نے بنایا. اس سے جو لوگوں کے جذبات احساسات مجروح ہوئے ہیں اس کی بات یہاں کوئی نہیں کر رہا, اور کہتے ہیں وہ جی استعفیٰ دو, یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے وہ فین والے لگے ریزائن. تو ادھر ریزائن کدھر ہے کوئی, اور ساتھ بیٹھے ان کے لوگ اس پہ ڈیسک پہ جا رہے تھے شرم کے ساتھ. وہ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, اور پھر لکھ لی سوری. واٹ از سوری؟
سوری سے کام نہیں چلے گا. یہ لوگوں کے جس طرح سے جذبات مجروح ہوئے ہیں خواتین کے, یا بڑے علم بردار بیٹھے ہوئے تقریریں کرتے ہیں, اس واقعے کی آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ آپ کی پارٹی میں اس لیے یا انسانیت کیا چلی گئی تھی؟ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں سے بات کریں. دیکھیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی ٹھیک. تو کہنے کا مقصد چیئرمین صاحب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میں چیز ریز کی, پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس. اس سے زیادہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کیا ہوگا ٹھیک ہے جی, کہ ہمارے لیڈر کھڑے ہو کے سر عام لوگوں کی اس طرح سے بے عزتی کریں, ان کے جذبات کو مجروح کریں. اس سے زیادہ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کیوں ہوگا؟ آپ جو مرضی ہے بات کر لیں. یہ تو بات غلط ہے نا صاحب. اچھا جی آگے چلتے ہیں. راجہ صاحب کھڑے ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. جی فاضل رکن نے جو بات پہلے شروع کی تھی وہ ایک اصولی بات تھی اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ لا بن جائے گا یا اس کا ڈرافٹ تیار ہو جائے گا. جی اس پہ جاوید ابائی صاحب نے بل بھی سبمٹ کر دیا ہمارے ہاؤس میں. جی جاوید ابائی صاحب نے ایک بل بھی سبمٹ کر دیا. ایسے کوئی بات نہیں, وہ سامنے سب کے آئے گا اور ڈسکس ہوگا. پچھلے دنوں آپ کو کوئی مصروفیت تھی تو آپ نے پینل آف چیئر پرسنس کے ایک رکن کو یہ کہا تھا کہ وہ پریزائڈ کریں گی, اور اس وقت جب میری باری آئی تو میں نے اسی معاملے پر یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, وہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ انسان دل روتا ہے پڑھ پڑھ کے, دیکھ کر, خبریں سن کر. تو اس کا کوئی علاج مستقل صورت میں ہونا چاہیے. اور میں نے یہی تجویز دی تھی کہ یہ کمیٹی آف دی ہول کے لیے اس کو بلایا جائے اور اس میں مختلف لوگوں کو جو اس معاملے میں تجربہ رکھتے ہیں, خواہ وہ پولیس کے لوگ ہوں, پولیس کے ایسے لوگ نہ ہوں جیسے وہ لاہور کا CCPO ہے, باقی ایسے لوگ ہوں جو واقعی تجربہ رکھتے ہیں اور ان معاملات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں یا کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں. اور سائیکیٹرسٹ رومس میں یہ ماحول سارا جو خراب ہو رہا ہے اس کا کوئی علاج بھی چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر, تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ شخص جو ہے 8 مقدمات اسی قسم کے اس کے خلاف ہیں, اور وہ 10-12 دن پہلے وہ بیل ہو کر آیا ہوا ہے. تو کیا ان ججز کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ یہ تو کوئی حیوان ہے, انسان نہیں ہے, اور اس سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے, تو اس کو کیوں آپ بیل دے رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اور بھی بہت بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جس بارے میں نے یہ کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں لوگ جایا کرتے تھے اپنی شکایات لے کر, لیکن وہاں پر بھی مکا کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. علاقے میں سے کسی معزز آدمی کو آپ ساتھ وہاں نہ لے جائیں جو وہاں ان کے ساتھ سودا بازی نہ کرے, کچھ اپنی جیب میں ڈالے اور کچھ پولیس کو دے, اور اس کی پھر رپورٹ درج ہوتی ہے, پھر دوسری طرف سے وہی اسی طرح کا معاملہ آتا ہے. تو یہ ایک سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہوا ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سپیریئر کورٹس ہیں, میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو سپیریئر کورٹس کی ججز کی تقرری ہوتی ہے وہ بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو سیٹسفائی کر سکے, اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. اور کل بھی جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو ایک سیمینار ہوا, اس میں بھی یہ وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا, بار کونسل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو طریقہ کار ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ فلاں چیمبر کا ہے تو اس کو لے لیں اور وہ جو آگے مرضی ہے اس کے کرتا پھرے, اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. میں نے اپنی مثال دی تھی کہ میں اس کمیٹی کا جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا میں ممبر تھا, لیکن کچھ وقت کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے پاس کوئی زیادہ اختیارات نہیں ہیں اور وہ مؤثر طریقے سے اس پر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. میں نے معذرت کر کے وہ کمیٹی چھوڑ دی, اور پھر میں نے جو یہاں سے جو نامینیٹ کرنا تھا میں نے جاوید عباسی صاحب کو اس میں نامینیٹ کیا اور اس کے بعد وہ کرتے رہے. لیکن مجھ سے پہلے
اس کے رضا ربانی صاحب نے اس کو چھوڑا تھا، اپنا نعمان وزیر صاحب نے بھی چھوڑا. نعمان وزیر صاحب چھوڑا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کو چھوڑا تھا. وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ بیکار سی ایک ایکسرسائز ہے، ایک روٹین ہو گئی ہے. ہم نے ایک جج صاحب کی تقرری کے بارے میں اعتراض اٹھایا اور پھر ایک میسیج دیا گیا جو ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سن لیں جی. ایک میسیج دیا گیا کہ اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، جس کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا کہ کبھی بھی یہ پیش ہی نہیں ہوا کسی عدالت میں بھی، اس کو آپ ہائی کورٹ کا جج بنا رہے ہیں، تو وہ پھر اس کو کہا گیا کہ اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، سیکرٹری سینٹ کو کہا گیا کہ نہیں آپ کرتے تو ہم آپ کو بلا لیں گے، پیش کریں گے آپ کو کہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا جو محکمے ہیں سارے جو اس کو سارے سلسلے کو معاشرے کے اندر قانون کی مداری کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کو نہ اگر صحیح کیا گیا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے طرف یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی امریکہ کا پولیس والا ہے تو فخر سے کہتا ہے کہ ہم ودن 24 آورز کلپریٹ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو تک پہنچ جاتے ہیں. برطانیہ والے نے کہا کہ ہم چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور جب پاکستان کے ایک پولیس افسر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون یہ کر رہا ہے. اور اگر کسی کی جیب کٹ جائے تو وہ اگر پولیس والے کے پاس جائے تو وہ پوچھتے ہیں کس علاقے سے کٹی ہے، اور وہ پھر اپنے حوالدار کو کہتے ہیں بلاؤ فلاں آدمی کو، اور اس کو کہتے ہیں ان کے پیسے واپس کر دو، باقی ہم دیکھیں گے. اس لیے یہ ایشو جو ہے یہ بڑا سیریس ہے اور اس پر اس طرح ہونی چاہیے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی فلاں صاحب نے یہ کہا ہے ہمیں اور ہم یہ قانون بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو پھر سیاست کی طرف لے جائیں اور دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیں نام لے کر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی جو ہے یہ ایک سب کا ایک قومی مسئلہ ہے. اس معاشرے کو تباہ کرنے کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور کسی کی عزت جان محفوظ نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص پہلو رکھنے چاہیے. اور میں نے یہی تجویز کیا تھا کہ کمیٹی آف دی ہول بلا کر 2 دن 3 دن 4 دن اس پر بحث ہو اور اس کا پھر کوئی نتیجہ سامنے آئے.